جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جھوٹ کیا ہے، انا کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو یا جھوٹ بول رہا ہو اور وہ مان نہ رہا ہو حقیقت کو، تو پھر اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اگر آپ کو کسی حقیقت کا پتہ ہے آ، اور دوسرا بندہ اس کو نہیں سمجھ رہا، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کتنا انتظار کرنا ہے یا کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہے کہ دوسرے بندے پہ حقیقت آشکار ہو جائے؟ تو اس میں اگر ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا ہے، عہد عہد یا جھوٹ، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا قرآن میں کہتے ہیں جھوٹا خطا کار، یہ بڑا جھوٹا اور خطا کار ہے۔ اور وہی بات میں اور آپ جب معاشرے میں سفر کرتے ہیں کہ کسی بندے نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا، یا بات کی مکر گیا، یا جب سامنے آیا تو آ، آپ کے ساتھ ہے لیکن پیچھے گیا تو کچھ اور بات کر دی، لیکن پھر جب فائدہ اپنا دیکھا تو پھر اپنی سائڈ بدل لی۔ یہ چیز ہم بارہا آبزرو کرتے ہیں اپنے ارد گرد بھی، اپنے دوستوں میں، بچوں میں، ہسبینڈ وائف میں، رشتہ داروں میں۔ اب اس کی اصلاح یا اس کی بنیاد یا اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو اصل میں ہم لوگ اگر دیکھا جائے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک درخت کی مانند ہے، اور لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی 70 شاخیں ہیں، اور اس کی سب سے جو نچلی شاخ ہے وہ یہ حدیث میں آتا ہے قرآن کے بعد۔ قرآن میں تو یہ ہے نا کہ ایک شجرا ہے، ایک پاک شجرا ہے، لا الہ الا اللہ ایک درخت کی طرح ہے۔ پھر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اور سب سے جو ہلکی شاخ ہے اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یا رستے میں جاتا ہوا کوئی جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے گا۔ اب یہ سب سے ادنا ایمان کی شاخ ہے۔ اگر آپ امیجن کریں کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم لوگ اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں، تو اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمان تو وہ ہو سکتا ہے ایمان اس میں نہ ہو، اور مسلمان چونکہ انٹلیکچوئل لیول پہ مسلمان ہے، اس کا اگر اس کا متضاد اپوزٹ دیکھیں تو وہ ہے کفر، کہ انکاری ہے، وہ انٹلیکچولی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ۔ لیکن مسلمان کے بعد ایمان تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنی اخلاق کی اصلاح کرنی، اعمال کی اصلاح کرنی، تو پھر وہ اس کو کہیں گے کہ ایمان ہے اس کے اندر۔ ایمان کا مطلب کہ ناؤ ہی از پریکٹسنگ، اس نے اپنی عادات کو چھوڑ کے اب وہ ان طریقوں پہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے سیکیور طریقے بتائے ہیں، کیونکہ ہمارے عملوں کے اندر اثرات ہیں۔ اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو ہمارے ارد گرد کی انوائرمنٹ پہ خیر اور برکت نازل ہوتی ہے، اور اگر میں اور آپ برا عمل کریں گے تو اس کا برا اثر آئے گا۔ جیسے ماں ہے گھر میں، اگر ماں روز صبح اٹھ کے کمرے میں لکڑیاں جلا کے بیٹھ جائے گی تو سارے گھر میں دھواں ہو جائے گا، لیکن اگر ماں روز صبح اٹھ کے آ، گھر صاف کرتی ہے اور کوئی خوشبو لگا دیتی ہے تو گھر میں ماحول خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ اپنے اندر کا ماحول اور اپنے باہر کا ماحول جو ہے وہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اعمال ایک انرجی ہیں۔ اعمال ایک انرجی ہیں جو میرے اور آپ سے ایک سگنل کی طرح نکلتے ہیں، اور جس طرف نیت کا رخ ہو اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایمان ہے جب میرے اعمال کی اصلاح ہو جائے، اور پھر اگر اس میں مسٹیک ہوتی ہے تو پھر اس پہ شرعن بتایا گیا کہ مطلب روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، غلام آزاد کرو، اصلاح کرو اپنے عمل کی، ایک ایک پروسیس سے گزرو، سوچو، آ، مشاہدہ مجاہدہ کے پروسیس سے گزرو، اور اپنی اپنی عمل کا دائرہ کار جو آپ کی سوچ سے جڑا اس کی اصلاح کرو۔ اور پھر اس کے لیے پورا پروسیس ہے لائف کا کہ اتار اور چڑھاؤ میں اپنے عمل کو آپ دیکھو کہ مطلب کیا آپ اس حالات اور واقعات میں انہی اعمال پہ چل رہے ہیں جو آپ کے اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، یا جو آپ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں کروں گا، یا اگر کسی کو اس بات کا سمجھ نہیں ہے تو کیا یہ میرے نبی کے مطابق ہے؟ تو ایمان نہیں ہے اس بندے کا، کم سے کم ایمان کیا ہے کہ جو رستے میں تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے، اور اگر میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر ایمان کی ایک خاص شاخ ہے جس کو کہتے ہیں شرم اور حیا، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ بہت سے لوگوں کو بہت کچھ بتاتے ہیں، مطلب آج ایسے ہو گیا ٹی وی میں اور ارد گرد کے معاشرے میں کہ آپ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہو ہائے اس نے کیا کیا، اس کو شرم ہی نہیں ہے،
تو یار تو آپ کہتے ہیں بھائی تینوں حیا نہیں، یا آپ اس کو، آپ کسی خاتون کو دیکھتے ہیں، کسی بچے کو دیکھتے ہیں، بچی کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کیسے کام کر رہے ہو؟ مطلب کسی کو، کسی کا دل دکھا رہے ہو، آپ نے کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوئے، کسی کو تنگ کر رہے ہو، اب وہ شرم نہیں آ سکتی، کیونکہ شرم انسانیت کا ایک خاصہ ہے، اور ایمان اور اسلام انسان ہی بناتی ہے انسان کو، تو شرم اس کا ایک خاص حصہ ہے۔ اب کوئی مرد اور عورت ہو، اور یہ آج کل مسئلے مسائل بہت عام ہے کہ عورتیں اور مرد، بد نظری بہت ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ آپ لوگ تو ماشاء اللہ سارے بہت میچور ہیں اور اس ایج سے آگے نکل چکے ہیں، میں ایسے بہت سے کیسز جانتا ہوں کہ مطلب بوڑھے عمر کے بابے ہیں، اور وہ جب کبھی آپ بازاروں میں جائیں، مالوں میں جائیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، یا بوڑھی عمر کے لوگ مرد اور عورتیں ہیں، اور وہ جو فحش چیزیں ہیں انٹرنیٹ پہ وہ ان کے پاس ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ حیا کیا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں دیکھنا سننا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ دل ایک ایسی ندی یا ایک ایسی جھیل کی طرح ہے جس کے اوپر 5 طرف سے آم، پانی آتا ہے، جس کے اندر 5 طرف سے پانی آتا ہے، دیکھنا، سننا، سونگھنا، ٹچ کرنا، اور چکھنا، مطلب حواس خمسہ جو ہیں، اب ان کی تمام میسیجز جو ہیں ہوتے ہوئے دل تک جاتے ہیں، پھر ان میسیجز سے دل فیصلہ کرتا ہے۔ دل کا مطلب ہے کہ آپ کا فیصلہ کن آدمی۔ دل کون ہے؟ دل کا مطلب آپ کا فیصلہ کن آدمی، جس کے ہاتھ میں پوری باڈی کا کنٹرول ہے۔ تو جو بندہ بد نظری کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل لگاتار اپنے دل کے اندر لٹ سے، اگر ایک لاکھ منو ٹن دودھ بھی، اور اگر اس کے اندر کچھ قطرے آپ پیشاب کے گرا دیں تو دودھ تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو وہ جو دل ہے، جو دل جس کی حفاظت کرنی تھی، اور تقوی یہ تھا کہ دل کی حفاظت کی جائے، تقوی اللہ سے ڈرنا نہیں تھا، اس دل کی حفاظت کی جائے کہ جس کے اوپر کسی غیر کی پرچھائی نہ پڑے ہمارے مالک کے علاوہ، اور اگر پرچھائی پڑے بھی تو نسبت سے پڑے، کہ یہ جو بیوی ہے یا جو میرا ہسبینڈ ہے، یہ میرے رب کی عطا سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے یا جو بیٹی ہے، یا دوست ہے، یا جو کھانا میں کھا رہا ہوں جس سے میں مزہ لے رہا ہوں، یا جو بیڈ ہے جس پہ میں لیٹ کے ریسٹ کرتا ہوں، یا یہ جو پنکھا ہے، یہ جو پانی ہے، یہ جو میرے پاس سرور اور تازگی اور سکون ہے، یہ جو میرے پاس آ رہا ہے، اس کے پیچھے پہنچانے والا میرا رب اور میرا دوست ہے، میرا مولا ہے، میرا الہ ہے، میرا رب ہے۔ اس نسبت سے وہ چیز جب آتی ہے آپ کے پاس، اور یہی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جو کہ ان کی وائف ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں عائشہ کے والد سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں کرتے، مطلب انسانوں کا پیار اس رب کے پیار کا حصہ ہے اللہ کی نسبت سے، کیونکہ یہ نعمتیں اس نے دی ہیں۔ اور آپ وہ حدیث بھی سنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسا پایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آپ جیسا پایا۔ مطلب اب شاید یہ بات ان کو خوش کرنے کے لیے تھی، یا دل رکھنے کے لیے تھی، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ تو کسی سے نہیں ملتے۔ اور بی بی عائشہ اور کچھ صحابی جو ہے، ان کا اوپینین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ کا اوپینین ہے کہ یس، اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا معراج پہ۔ اور اس کے اوپر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بڑی بحث مباحثہ چلتا ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی، ہمیں یہ ایزیوم کرنا چاہیے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاص تھا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر اللہ خود سے اپنا دیدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروانا چاہیں، اور وہ کس سینس اور کس سوچ کے ساتھ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے وہ مقام تک پہنچے جو افضل مقام محمود ہے، سب سے ہائیسٹ ترین مقام ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ رشتوں کو اس اللہ کی عطا سے دیکھنا اور پھر ان کو لے کے چلنا، یہ رب کی محبت کا انگ ہے۔ لیکن اللہ اگر بیچ میں سے نکل جائے، اور صرف بیگم ہسبینڈ کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے، اور ہسبینڈ بیگم کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو احسان جتلا رہے ہیں، اور بچوں کے سر پہ پیرنٹس چڑھے ہوئے ہیں، اور بچے پیرنٹس کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، تو یہ پھر معاملہ اس فارمیٹ سے الگ ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی عطا سے ہے، تو پھر ان سے آنے والی تکلیف اور ان سے آنے والی خوشی، تکلیف ہم خیر اور حکمت کا باعث سمجھیں گے، اور خوشی میں ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں گے۔ پھر ہم بات کر رہے تھے حیا کی، کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کا اثر ہے دل پہ۔ تو حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ میرے دل پہ کسی غیر کی پرچھائی نہ ہو، کسی بھی لیول میں۔ اب حیا ایمان کا ایک خاصہ ہے، اسی طرح عہد اور پیما بھی ایمان کا ایک خاصہ ہے، اخلاص ایمان کا ایک خاصہ ہے، توکل ایمان کا خاصہ ہے، صبر ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، عفو و درگزر ہے، یہ تمام چیزیں ایمان کا خاص ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے آج عہد کی، تو اس کا مطلب ہے عہد میری اس انسانیت کے درخت کا ایک خاص درجہ ہے، جو جو میرے اندر، جس کے اوپر میری پوری اساس ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو اپنی ہی ہم نے ہر انسان کو فطرت اسلامی پہ پیدا کیا، یا فطرت پہ پیدا کیا، اور فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک پروگرام ہے کہ انسان پیدا ہوتے ساتھ ہی کلر نہیں ہو سکتا، انسان پیدا ہوتے ساتھ ہی چور نہیں ہو سکتا، انسان پیدا ہوتے ساتھ ہی مطلب بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ کہ جو کچھ بھی وہ سیکھتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے، اس کو اسکل سیٹ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک اس کے اندر کی انسانیت ایکٹیویٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر عہد، شرم، حیا نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثال آپ نوٹ کریں کہ ویسٹ کے اندر، اب ہمارے ملکوں میں بھی، جہاں پیسوں کی فراوانی ہے یا جہاں دین کی قلت ہے، فیملی سٹرکچر نہیں ہے، وہاں دیکھیں کہ آج کی ڈیٹ میں شراب، نشہ، بے حیائی، آ، رسومات، بدعات، ٹرینڈز، اس یہ نارمل ہے، اور یہ ان کا نیو نارمل ہے۔ اس انسانیت کو تو پیچھے چھوڑ دیں، اور اسی میں پھر جس طرف کو فائدہ ہو اس طرف کو پلٹ جانا بھی ہے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ پلٹتے کیوں ہیں۔ تو میری جو پرسنالٹی کی بنیاد ہے انسانیت، اس کا ایک حصہ، مطلب وہ انسانیت بیسڈ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے من کے اندر اسلام کا بیج ڈلا ہوا ہے، اور اس بیج کے اندر روح ہے، اور یہ بیج دل کے اندر ہے۔ اور دل جو ہے، اگر اس کے اوپر وہ بارش نہیں ہوگی، پانی پاک جو پانی اللہ کی محبت کا، اس کی بارش نہیں ہوگی، تو پھر یہ بیج اس کے اندر سے نہیں نکلے گا۔ اب میں مالی ہوں اپنے دل کا خود ہی، لیکن میں چونکہ ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں مسلسل لگاتار اللہ کو یاد کر سکوں، تو اس کے لیے پھر میں جو جو میں میں ابھی مالی نہیں بنا، میں ایک پودا ہوں، تو مالی اس کا ٹیک کیئر کرے گا۔ تو مالی کون ہے؟ علماء، مرشد، بزرگ جو جن کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو بارہا یہ میسج ملتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ملتی رہتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے، اور پھر انہی باتوں کو سن سن کے ہمارے اندر وہ جو ایمان کی بارش ہوتی ہے، اور پھر ہم نے بڑی باتیں سنی ہوتی، ایمان کی، صدقہ کی، اثار کی، قربانی کی، لیکن عمل میں نہیں چیز ہوتی۔ بٹ عمل میں کس وقت آتی ہے؟ جس وقت تو ایمان کا بوٹا دل میں سے نکلتا ہے، اور وہ پھر حالات اور واقعات کے ساتھ وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اس سے پورا اترتا کہ نہیں اترتا۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، عہد و پیما کے ٹیسٹ میں۔ اب اللہ تعالیٰ، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو تھوڑی دیر میں پیچھے ڈال کے اس کو اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو بندہ اپنے رب کا ہی نہیں بنا، وہ مخلوق کا بھی نہیں بن سکتا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ سے نہیں کنیکٹ کیا، تو وہ کل کو مجھے بھی چھوڑ دے گا۔ اگر میرے ارد گرد کے ماحول میں لوگ میرے اللہ کی نسبت سے میں ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، تو ایک ٹائم پہ آ کے میں تنگ آ کے ان کو چھوڑ دوں گا، اور وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر میں ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی نسبت سے کہ یہ حقوق العباد ہیں ویسے لے کے چلوں گا، تو لازماً اللہ تعالیٰ کی ذات ایک وقت آنے پہ ان کو احساس دے گی کہ یہ بندہ ایک اچھا آدمی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کیوں کہتے ہیں انسانوں کو کہ تم جھوٹے ہو اور تم خطا کار ہو؟ اس جھوٹے خطا کار کی جو ہے نا پیشانی کے بال پکڑ کے میں کھینچوں گا، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں جو مجھے نفس عطا کر رہے ہیں، تو اس کو جو اچھی باتیں آپ نے سکھائی ہیں اور جو بری باتوں سے بچنا سکھایا ہے، میں ان اچھی باتوں کو اپنے اندر آ، جلا کروں گا، اگاؤں گا،
اور اپنے اندر سے باہر نکالوں گا اور آپ کو پریزنٹ کروں گا، آپ کی صفات، آپ کی اخلاقیات کو، جو آپ کی باطنی صفات ہیں، رحم، کرم، درگزر، معاف، مطلب یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو انسان کے اندر آ رہی، تو ان صفات کا اظہار میں کروں گا، اور وہ جو میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی لالچیں ہیں، میری اپنی شیطانیت ہے، جو میں شر کریٹ ہو سکتا ہے میرے سے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اس شیطان کی بات نہیں مانوں گا۔ لیکن جب وہ یہاں پہ میں آیا، اور اب میں اس بندے کی بات نہیں کر رہا کہ جو بے علم ہے، یا جو جاہل ہے، مطلب اگنورڈ ہے، یا غلطی سے وہ کام کر رہا ہے، مطلب وہ اب غیر دیندار، یا اس کو اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی، تو اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو آپ میں یہ نہ سمجھو کہ یہ بندہ جان بوجھ کے کفر اور شرک کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ کفر اور شرک تب آئے گا جس وقت جانتے بوجھتے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کروں، اور اپنے آپ کو کسی کا بندہ بنا لوں، یا میں اپنی خواہشات کا بندہ بنا لوں، یا کسی شیطان کے تابع ہو جاؤں، لیکن یا دنیا کی محبت میں بھول جاؤں سب کچھ۔ لیکن جب تک میں جانتے بوجھتے یہ کام نہیں کر رہا اور میں غلطی سے کر رہا ہوں، جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ غلطی سے لیٹ سے مزاروں پہ جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کے والد جا رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ غلطی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، جبکہ صحابہ بھی کہتے تھے، لیکن ہم لوگ اس کو فوراً کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ غلطی سے کوئی ٹرینڈز فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے طور طریقے کر رہے ہوتے ہیں، عربی کے ایسے لفظ بول دیتے ہیں، قرآن غلط پڑھ دیتے ہیں، نماز ان کو صحیح نہیں آتی، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا، وہ غلطی سے کر رہا ہے یہ کام، جانتے بوجھتے نہیں کر رہا۔ تو اگر تو انسان جانتے بوجھتے اللہ کی ذات کو اور اس پورے اس قرآن کو، اس دین کو سمجھنے کے بعد اپنی مرضی کرتا ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کے اندر جو ایمان تھا، ایمان کی جو ضد یا جو مخالف ہے، وہ نفاق ہے۔ تو مسلمان کی ضد کیا ہے؟ کافر۔ تو مسلمان ہو گیا، کافر نہیں، اچھا جی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جب ایمان اصلاح نہیں ہوئی اس کی، اللہ تک پہنچنے کے لیے اعمال اس نے نہیں سیکھے، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کرے گا۔ تو جب اپنی مرضی کرے گا تو اس نے، اس کو نفاق کہتے ہیں، کہ مطلب اس نے اپنی مرضی بھی شامل کی ہوئی ہے، اور وہ ٹرینڈ نہیں ہے آدمی، وہ ٹرینڈ آدمی نہیں ہے، اس کا نفس ایک ٹرینڈ انسان نہیں ہے۔ تو جب وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو اب اس کے اندر جو شیطان ہے، جو اس کا اپنا نفس ہے، شیطانی نفس جو ہے، وہ اس کو ڈریگ کر رہا ہے خواہشات اور اس کی ضروریات کے پیچھے، اور اگر وہ چلتا چلا جائے گا اس کے پیچھے، تو تو ایمان کو پریکٹس نہیں کر سکے گا، اعمال نہیں اچھے کر پائے گا، اور اس کا رخ دنیا کی طرف ہوگا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کے اندر کفر، نفاق، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے حیائی، آ، فساد، قتل و غارت، جس کو فسق و فجور، یہ چیزیں گرو کرنی شروع کر دیں گی۔ اب وہ جو ایمان کا درخت گرو کرنا تھا، جب وہ نہیں گرو کرے گا، تو پھر یہ بے ایمانی کا درخت گرو کر جائے گا اندر، اور وہ بے ایمانی کا درخت کا ایک خاص حصہ ہوگا، جس کا جو سب، جیسے وہاں سب سے کم ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور بے ایمانی کا یا منافقت کا یا کفر کا ہو سکتا ہے کہ سب سے کم درجہ یہ ہو کہ کسی کی تکلیف دے بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا جیسے شرم ایک ایمان کا خاص حصہ ہے، ایک خاص لیول ہے، جیسے آپ کی گاڑی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سردیوں میں اس میں ہیٹر ہے، پھر یہ مٹی میں بھی چل سکتی ہے، پھر جناب یہ ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے، اور اگر اس میں یہ صفات نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ گرمی آئے گی تو یہ جل بھی سکتی ہے، اور اگر مطلب اس کو یہ چل بھی نہیں سکتی، اس کے اندر ٹائر ٹوٹ جائیں گے، مطلب اس کے اندر ایک ایک جگہ پہ اس کے اندر ایسی صفات ہے کہ جو آپ بٹن دباتے جاتے ہیں تو وہ آن ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک جگہ پہ اس کے اندر آپ بٹن دبائیں اس کے اندر آگ لگ جائے، پھر آپ بٹن دبائیں تو چلنے کی بجائے وہ رک جائے، تو مطلب وہ ڈاؤن گریڈ ہوتی جا رہی ہے، اب وہ ہلاکت کا سبب بن رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کی گاڑی کے اندر آپشنز ہیں، آپ آپشنز آن کرتے جائیں، تو وہ آپ اپ گریڈ کرتے جائیں گے اپنے آپ کو۔ اب انسان اپ گریڈ ہونے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی بجائے، وہ ڈاؤن گریڈ ہو رہا ہے، اپنی ذات کے اندر گم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں پہ بے ایمانی بھی ایک درجہ ہے۔ اب بے ایمانی کی صورت میں کیا ہوگا کہ ناٹ اونلی وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے رب کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے،
اور پھر وہ ارد-گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا۔ اب وہ چاہے میرا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی میری بیٹی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان گرو نہیں کیا اور وہ اس کو نہیں پتا ہمارا مقصد کیا ہے اور وہ انسانیت کو نہیں سمجھا، تو وہ جھوٹ بولنا، پھر چغلی کرنا، پھر حسد کینہ، جلن کرنا، یہ بڑی نارمل سی اپروچ ہو جائے گی۔ اور پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ منفی چیزیں جڑنی شروع ہو جائیں گی۔ اب جب صبح اور شام رزق اللہ تعالیٰ کی ذات بھیجتی ہے، تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو صبح فرشتے اترتے ہیں، شام میں فرشتے اترتے ہیں، اور جو لوگ پھر نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کے پاس رہتے ہیں، تو شیطانوں کو وہ بھگا دیتے ہیں۔ اب مقصد عبادت کرنے کا فرشتے کے ساتھ بات چیت تو کرنا نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب سے اپنی بات چیت ریاض اور نیاز کرنا ہے، اور عبادت اس لیے سیکھنی سمجھنی ہے، مراقبہ اس لیے کرنا ہے، ذکر اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ میں اس ایبلٹی کو جب میں نماز میں استعمال کروں تو میں اللہ سے بات چیت کر سکوں، میرا دل زندہ رہے، اور 24 گھنٹے کی نماز رہے، نہ کہ مجھے 5 نمازوں کی فکر رہے۔ 5 نماز تو فرض ہیں، 24 گھنٹے میں درجہ احسان کی پریکٹس میں رہوں، کہ میرے دل میں احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں کسی کو تکلیف نہ دوں، پھر نماز میں بھی احساس ہو کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور نماز کے درمیان میں بھی مجھے احساس ہو کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور میرے دل اور دماغ میں اس کا نام، اس کی سوچ چلتی رہے، اور اس کا عملی نمونہ یہ ہو کہ میں بارہا سوچوں، کسی کا دل دکھانے سے پہلے، کسی کا حق ماننے سے پہلے غلطی ہو رہی ہے تو فوراً رجوع کروں۔ اگر یہ آپ کام کر رہے ہوں گے یا میں یہ کام کر رہا ہوں گا تو میرے پاس نور، رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اور پھر فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے پاس، اس کو کہتے ہیں ایک آپ کی زون بن جائے گی، ایمان کی زون بن جائے گی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حسد ہوگا، کینہ ہوگا، جلن ہوگی، چغلی ہوگی، پھر فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و غارت ہو سکتی ہے، پھر بے حیائی ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ میرے اندر سے عجیب تعفن اور بدبو کریٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ تعفن اور بدبو ایک نیگیٹو انرجی کی فارم میں میرے سے نکلتی رہے گی، اور اس کے ساتھ پھر تمام گندگی میرے ارد گرد اکٹھی ہو جائے گی، شیاطین اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب پھر انسان شیاطین کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں منافقین کے متعلق کہ شیطان نے ان کے دلوں میں پنجے گاڑ لی، یا جیسے جیسے اس کی مثال ایسے آتی کہ جیسے اس کو جس کو پورا کنٹرول میں نہیں آپ لے لیتے کسی کو، مطلب، اور احادیث میں آتا ہے، اور بزرگان دین کی ایکسپلینیشنس میں بھی آتا ہے کہ جیسے آپ کے دل کے اندر اس نے اپنا منہ ڈالا ہوا ہے یا اپنی چونچ ڈالی ہوئی ہے لگاتار، اب وہ لگاتار دل کے اندر ہے وہ، مطلب، اور وہ وہاں وسوسے اور گندگی ڈال رہا ہے، اور میں وہ کام کرتا چلا جا رہا ہوں، مطلب میں پورا کنٹرول میں ہوں، اور یہ جو کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے وہ قابض ہے ان کے اوپر۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کندھے پہ چڑھ کے، یا میرے سر پہ کوئی چیز سوار ہے، یا اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے جیسے، مطلب، ان کنٹرول ہونا، جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے تو گاڑی خود کچھ نہیں کر سکتی، مطلب ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، گاڑی کچھ نہیں کر سکتی، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان برے کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر شیاطین وہاں، اچھا، شیاطین جو ہیں وہ وہ ہے ہی شر، تو وہاں پہ وعدہ خلافی، بے حیائی، حسد، جلن، کینہ، جھوٹ، یہ سب ہی آ جائے گا آٹومیٹیکلی۔ اب در حقیقت اس نے ظلم کیا کیا، اس نے اپنے رب کو بلا دیا، اور جو ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی کہ سورۃ الحشر کے اندر ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے مجھے بلا دیا تو آپ اپنے آپ کو بلا دیں گے، مطلب میں اور میرا رب، ہم ماں اور بچے کی طرح، یعنی کہ میرے وجود کا کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور کے اس نے مجھے روح جو عطا کی ہے وہ اس کا ایک خاص قرب ہے، کہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے بھول جائے گا اور اس وعدے کو بھول جائے گا جو تو نے اور میں نے کیا تھا، تو پھر تو انسان نہیں بن سکتا، پھر تم جانور بنو گے، پھر تم بدتر ہو جاؤ گے، تم مجھے بلاؤ گے، تم اپنے آپ کو بلا دو گے، مطلب اس کا ہونا میرا ہونا ہے، اور میرا ہونا اس کا نہ ہونا۔ تو جب ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ میں خود شرک ہوں، یہ ہم نے کل لاسٹ ویک بات کی تھی اس کے اوپر، تو جب میں اس کو بلا دوں گا تو پھر وہ تمام اخلاقیات کو میں بلا دوں گا، اور پھر اس پہ میں جھوٹ بھی بولوں گا، اور حسد بھی کروں گا، پھر
جلن، بدنظری اور یہ برے کام اور برے اعمال لگاتار میرے ساتھ رہیں گے، اور اس کی نحوست میرے پہ بھی پڑے گی اور میرے ارد-گرد کے لوگوں پہ بھی پڑے گی۔ اچھا، اگر اس کیفیت میں انسان پھنس جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے آگے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال جو ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ انبیاء ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد کو وہ یہ خواب بتایا، غالباً 13 سال کی عمر میں۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو ان کے والد نے جب خواب سنا تو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں بیٹا، یہ تمہارے بھائی مجھے لگتا ہے یہ خواب نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور ان کو وہ وقت کے نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ سورج نبی نبی سورج سے تشبیہ ہے، اور چاند ان کی وائف تھی، ان کی ماں تھی، اور ستارے ان کے بہن بھائی تھے، اور یہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اظہار الہی ہے یوسف علیہ السلام کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو بیٹا بتانا نہیں ہے آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، نبی، ولی، اولیاء اور اہل بیت، اصحاب اولیاء، یہ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں، یہ روشن چراغ کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کو روشنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا ہو رہی ہوتی ہے، اس تیل سے، وہ جو نور کا تیل ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو حق نظر آتا ہے۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج چاند مطلب نبی، ان کی والدہ اور ان کے بھائی جو کہ ستاروں کی طرح مطلب لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں، وہ تمام ہدایت یافتہ لوگ تھے، یہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے، مطلب یہ میری بات مان رہے ہیں، مطلب یا ان کو مجھ سے سیکھنے کو ملے گا، یا اظہار الہی ہوگا میرے تھرو ان کو۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، لیکن انہوں نے اپنے جب والد کو بتایا تو انہوں نے کہا بیٹا اس کا اظہار اپنے بھائیوں پہ نہیں کرنا، وہ اس کو نیگیٹو لے جائیں گے، اور ان کے اندر ابیلٹی نہیں ہے یہ بات سمجھنے کی کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام عطا کر دیا۔ کہیں سے وہ بات بھائیوں کو پتہ لگ گئی، وہ کسی خاتون نے سن لی، ان کی 3 مائیں تھیں، ان میں سے کسی نے سن لیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، انہوں نے پھر آگے باقی بھائیوں کو بتایا، مطلب یہ یعقوب علیہ السلام کی جو بڑی وائف اور چھوٹی وائف تھیں، یہ دونوں بہنیں تھیں، اور پھر بڑی بہن نے بھی اپنی خادمہ اور چھوٹی بہن نے بھی اپنی خادمہ یعقوب علیہ السلام کو ایز اے گفٹ دے دی ہوئی تھی۔ تو ہر وائف سے ان کے بچے تھے، لیکن جو چھوٹی وائف تھی جن سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، ان سے 2 بچے تھے۔ یہ باقی کے جو 10 تھے وہ ایسے ہی باقی 3 بیویوں سے تھے، جو 2 ان کی کنیزیں بھی تھیں اور ایک ان کی بڑی بہن تھی یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کے ہاں ہوئی، تو بڑی بہن اور چھوٹی بہن دونوں سے پھر ان کی شادی ہوئی، پہلے بڑی بہن سے ہوئی، پھر چھوٹی بہن سے ہوئی، یہ ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا۔ پھر بڑی بہن نے بھی اپنی خادمہ اور چھوٹی بہن نے بھی اپنی خاتمہ یعقوب علیہ السلام کو گفٹ کر دی، اور اس وقت اس وقت شریعت میں ایک آدمی کے نکاح میں 2 بہنیں آ سکتی تھیں، تو یہ گناہ کی بات نہیں تھی، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، ہمیں جو شریعت ملی اس میں منسوخ ہوگی۔ اب ان کا آپس میں مقابلہ تھا، اور مقابلے کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا، ہر انسان کے اندر خیر اور شر برابر کا ہے، اب چاہے وہ نبی ہو یا چاہے وہ عام آدمی ہو، جو بندہ اس حق کے ساتھ جڑا رہے گا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں، عام آدمی اولیاء انبیاء کے ساتھ بیٹھ کے، عام آدمی، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، عام آدمی علماء اولیاء کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب سیکھتا ہے۔ تو لیکن اولیاء یا صدیقین یا شہداء، یہ لوگ صدیقین کو کمال طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سکھا رہی ہوتی ہے، وایا کسی استاد اور رہبر کے، اور بعد میں پھر ان کا دل اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اتنا ڈیپلی کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے، ان کا دل خود اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہر نبی کے محدث ہوتے ہیں، اور میری عمر میں محدث عمر ہے۔ محدث کا مطلب جو اللہ تعالیٰ سے بات، جن کو اللہ پیغام بھیجتے ہیں، نبی کے علاوہ بھی الہام، پیغام اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں کہ اس کے ویز کیا ہے، اور مرد مومن سے اللہ تعالیٰ کنیکٹ کرتے ہیں، مرد مومن اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اس روح کے تھرو۔
اب وہ بھائی آپس میں ایک مقابلے میں تھے، آف کورس ابھی وہ چھوٹے ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ جو ان کے والد ہیں ان سے جو نبوت ہے، جو خلافت ہے وہ ان کو ملے۔ لیکن جب پتہ لگا کہ یہ سب سے چھوٹا جو بھائی ہے، سیکنڈ لاسٹ بھائی، اس کو ملے گا، اور والد ان سے پھر پیار بھی بہت کرتے ہیں، تو پھر شیطان نے ان کے دل میں آ کے وہ حسد کا بیج بویا، اور وہ حسد چلتا رہا چلتا رہا۔ ان کو یوسف علیہ السلام سے عداوت ہو گئی۔ اب وہی یوسف علیہ السلام جو محبت کی وجہ سے، والد کو تو سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن والد چونکہ نبی بھی تھے، تو ان کو یوسف علیہ السلام سے پہلے پہلے تو ان کی والدہ کے ساتھ ان کا کافی، یہ اسٹوری سننے سے پہلے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو وہ جو اپنے ماموں کی بڑی بیٹی کی بجائے چھوٹی بیٹی سے آ، کو دعوت کی، نکاح کی دعوت بھیجی تھی، تو ماموں نے پہلے بڑی بیٹی کی شادی کر دی۔ کہا کہ پھر 7 سال بکریاں چلاؤ، پہلے 7 سال بکریاں چلاؤ تو میں تمہاری شادی چھوٹی بیٹی سے کروں گا، لیکن 7 سال بکریاں اور یہ ساری خدمت کرنے کے بعد بڑی بیٹی کے ساتھ شادی کر دی۔ وہ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو وعدے کے خلاف ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں تو پہلے بڑی بہن کی شادی کرتے ہیں پھر چھوٹی کی شادی کرتے ہیں، اب تم 7 سال اور بکریاں چلاؤ تو چھوٹی سی شادی ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ایک دلی تعلق اور محبت بھی تھی ان کی والدہ سے، مطلب یوسف علیہ السلام کی والدہ سے، جو کہ ایک زندگی کا حصہ ہے، جو کہ ایک جائز محبت ہے۔ اب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی والدہ کی، جب یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کے بعد چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوئی بنیامین کی، تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو وہ محبت اور پھر جمال الہی کا اظہار وہ یوسف علیہ السلام میں دونوں ہی کٹھے نظر آتے تھے۔ تو یوسف تو یعقوب علیہ السلام کی جو اٹیچمنٹ تھی اپنے چھوٹے بیٹے سے، اب آپ نوٹ کریں اس میں دونوں انگ آ رہے تھے۔ ایک تو وہ ظاہری محبت بھی آ رہی تھی جو اپنی وائف کے ساتھ تھی، پلس اس کے اندر نور نبوت بھی آ رہا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام اٹسیلف یوسف علیہ السلام کے عاشق تھے، اور پھر اس کی وجہ سے اسی چیز کو شیطان دیکھتے ہوئے باقی بچوں کے دل میں یہ شر ڈالتا رہا کہ آپ کے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ کو پیار کرنے یا ان کو عزت دینے میں آپ کا مقام اور مرتبہ اور قرب الہی بڑھ جاتا ہے۔ عزازیل ابلیس اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا تو اللہ کا مقرب بن جاتا، لیکن اس نے حسد کیا کہ میں مٹی گارے کے بنے ہوئے آدمی کو سجدہ نہیں کروں گا، یا میں سے افضل ہوں، تو تکبر کی وجہ سے شرک کر گیا۔ ذاتی مطلب ظاہری خدا نہیں بنایا اس نے، ذاتی انا اس کے اپنے اندر وہ خود ہی شرک کر گیا، اپنی اپنی ذات ہی شرک نے پردہ کریٹ کر دیا۔ ظاہری خدا نہیں بنایا، اپنی ذات کی انا ہی شرک کا بت بنا دیا، کا بت بن گیا اس کے اپنے اندر۔ ایسے ہی ہمارے اندر بھی ہماری سوچوں کے بت ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر بھی وہی جو کمپیریزن اور حسد کا بیج تھا، وہ ان کے اپنے نفس اور پھر شیطان نے بویا، کیونکہ اب انبیاء اور اولیاء کا تو ڈائریکٹ انٹریکشن رہتا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اگر ان کو گمراہ کر دیں گے تو لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے، تو شیطان خاص طور پہ آتا ہے ان لوگوں کے پاس ان کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن جن کے دل اللہ سے جوڑے ہیں ان کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جو پیار تھا اس کی وجہ سے باقی بھائی اب چڑھنا شروع ہو گئے کہ لگتا ہے یوسف جو ہے وہ اب خلافت ان کو مل جائے گی، اور یہ حق ولایت ان کو عطا ہو جائے گا، اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، ہم محنتی ہیں، ہم بکریاں چلاتے ہیں، ہم پورے کنبے کا خیال رکھتے ہیں، ہم 10 بھائی ہیں یا 11 بھائی ہیں۔ اور ان کو یوسف علیہ السلام کے من سے وہ خوشبو اور محبت، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں مل پایا جو کہ یعقوب علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا۔ اللہ کی ذات، ہم سب ساری زندگی کسی انا میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھے ہی آ کے مل لے، یا مجھے ہی قرآن آ کے دے دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ہی نبی بنا دے، تو پھر میں مانوں گا، مجھے ہی ولی بنا دے۔ جبکہ یہ دنیا ایک ریس ہے، اس نے اپنی روح ہم سب میں برابر کی ڈال دی، اب ہمیں اس تک پہنچنے کے ذریعے اڈاپٹ کرنے ہیں، چاہے وہ عالم ہے، مرشد ہے، رہبر ہے، کو پیر صاحب ہے، اس کے تقرب کے راستے ہم نے اختیار کرنے ہیں، اور ربط جب تک نہیں ملتا ہم نے چلتے چلے جانا ہے۔ ذریعہ رب نہیں ہے، ذریعہ سنت ہے اڈاپٹ کرنا۔ اس سے
اخلاق کی اور انا کی تربیت ہو جاتی ہے، آپ کو ادب کی تربیت ہو جاتی ہے استاد اور مرشد کے ساتھ رہ کے، اور جب جس کو ادب آ گیا وہ محبت تک جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن جس کو ادب ہی نہیں آیا وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مرشد کامل، پیر کامل کے ساتھ رہ کے آپ کو کیا ملتا ہے کہ وہ آپ کو ادب سکھا دیتے ہیں، تو ادب کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس ادب کی ٹریننگ سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور پھر خواہش نفس کو پیچھے ڈال کے آپ ابو ربوبیت اور ابوبیت اور الوہیت کو پرفارم کرتے ہیں اور اللہ کی ذات تک الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے اندر وہ قرینہ نظر نہیں آیا، کیوں نہیں نظر آیا؟ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے اندر وہ قرینہ نظر نہیں آیا، قابیل کو حابیل کے اندر وہ چیز نظر نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ وقت کے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ چیز نظر نہیں آئی، ابو لہب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ چیز نظر نہیں آئی، میدان کربلا میں لوگوں کو امام حسین اور ان کے ساتھ جو اللہ کے نیک لوگ تھے صحابی، ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آئی۔ اور ایسے ماضی کے بہت سے قصے ہیں ہمارے خلفاء کے، اسلامک ہسٹری کے، جب صحابہ کو، اہل بیت کو، اللہ والوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، تو لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں؟ وہ ذات، پہلے تو وہ جو شجرہ ممنوعہ، وہ جو گندم کا درخت ہے جو نفس کی بری چیزوں کو گرو کرتا ہے، اس کی زیادتی کی وجہ سے جو پردہ پڑ جاتا ہے انا کا، اپنی ذات کا، وہ نہیں دیکھنے دیتا کہ پرلی طرف کیا ہے۔ انانیت کا پردہ اور انانیت کا بت جو ہے جب تک نہیں ٹوٹتا تو نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو سامنے بندہ، یہ ذریعہ ہے، یہ رب، یہ مجھ سے آگے نہیں نکلے گا، مجھے رب تک پہنچانے میں مدد کر رہا ہے۔ ہر وہ دروازہ، ہر وہ جگہ جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، بجائے ایسے کہ میں کہوں کہ میں لوں، میں کیا کہتا ہوں، نہیں یہ میرے مسلک کے نہیں ہے، یہ میرے علاقے کے نہیں ہے، یہ میرے ملک کے نہیں ہے، جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مل رہی ہو، یہ خوشبو ہے، اس کو کہیں سے بھی لے لینی چاہیے کیونکہ یار کی خوشبو ہے۔ لیکن تربیت کے لیے آپ کو ایٹ اے ٹائم ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک جگہ پہ منسلک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، آپ مختلف علوم لے سکتے ہیں بہت سی جگہ سے، لیکن وہ جو اخلاق کی تربیت ہے، اصلاح ہے نفس ہے، ادب کی جو تربیت ہے، جو ادب سیکھنا ہے، اخلاق تو بعد میں آئیں گے، ادب، یہ جو ادب سیکھنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک اسکول آف تھاٹ ہونا چاہیے، ایک ایک مرشد، ایک رہبر، ایک اچھی صحبت ہونی چاہیے جہاں پہ میں اور آپ وہ ادب سیکھ سکیں۔ جیسے آپ اسکول جاتے ہیں، آپ اسکول میں سبجیکٹس کوئی بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن اسکولس میں آپ کو ڈیکورم آ جاتا ہے۔ آپ آرمی میں اگر کیڈٹ کالج میں بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں، وہ بہت اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ادب ایک خاصہ ہے جو کہ ان کو مل جاتا ہے روٹین کی فارم میں۔ علماء اولیاء اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ادب آپ کو سیکھنے کو مل جاتا ہے، یہ ادب پھر ایکچولی میں آپ کو انسان بنا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر علم محبت میں اضافہ کر رہا تھا۔ لیکن اگر ادب نہیں آیا تو علم جہالت کی طرف ہی لے کے جا رہا تھا، کیونکہ انسان کو کنٹرول، ادب کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ پہ میں آ جائے، اور دوسرے کے آرگیومنٹ کو، جو کہ اس کے مرشد ہیں یا پیرنٹس ہیں یا بڑے ہیں، ان کو سن کے اصلاح لے سکے اس کے اندر۔ اگر اس کے اندر یہ کنٹرول نہیں ہے تو قرآن اس نے کیا سمجھنا، اور حدیث اس نے کیا سمجھنی ہے، اور اس نے اپنے آپ سے آگے دیکھ پائے گا تو اللہ تک پہنچے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام میں کچھ نظر نہیں آیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے اندر اپنے جمال الہی نظر آ رہا تھا، اور پلس ان کو محبت بھی تھی، ان کی والدہ سے بھی اور اپنے بیٹے سے بھی، دونوں نسبتوں سے، ظاہری بھی باطناً بھی۔ لیکن اسی خوبصورت نبی سے بھائیوں کو دعوت تھی، کیسی مزے کی بات ہے! جس نبی کے چرچے یا اس کے حسن میں زلیخا کسی بھی لیول پہ اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار تھی، اسی نبی کی خوبصورتی کی سمجھ، مطلب اسی نبی کی خوبصورتی کی ظاہری اور باطنی خوبصورتی کے دیوانے یعقوب علیہ السلام تھے، اور اسی نبی کو نہیں سمجھ رہے تھے ان کے بھائی، جبکہ اس ساری گیم کے اندر وہ نبی خود پسندی کا شکار نہیں تھے، وہ عاشق الہی تھے، جس سے یہ خوبصورتی کا اظہار ہو رہا تھا، وہ خود عاشق الہی تھے، جس سے یہ خوبصورتی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب اس ساری گیم کے اندر اس کے دو تین اسپیکٹ ہیں، لیکن ہم ہمارا فوکس ہوگا اصلاح کے اوپر اور جھوٹ کی اصلاح پہ، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے جھوٹ کی اور ایمان کے درخت کی، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب
اب واقعہ یہاں سے تھوڑی ہم اسپیڈ میں لے کے جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ان کی قمیض اتار لی، اور اس پہ خون لگا کے والد کو بتایا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ کنویں سے وہ ایک گروپ نے ان کو نکالا، وہ مصر چلے گئے۔ جب وہ مصر چلے گئے تو پھر وہاں پہ عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ پھر وہ پورا جو واقعہ ہے زلیخا والا وہ ہوا، جیل گئے، پھر جیل کے بعد آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ کے پھر آپ عزیز مصر ہو گئے۔ پھر عزیز مصر ہونے کے بعد قحط سالی ہو گئی۔ قحط سالی کا جب اثر پہنچا ان کے والد کے علاقے تک تو ان کے بھائی آئے۔ اب یہ گیم کا اس کے کتنے پرسپیکٹیوز ہیں، لاسٹ ویک بھی ہم نے بات کی تھی، پرسپیکٹیوز، انگ، کتنے انگ ہو سکتے ہیں کسی اسٹوری کے، اور ایک رب کا انگ بھی ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹالٹی میں لوگوں کا سوچ ہوتی ہے، ایک آپ کی ذاتی سوچ ہوتی ہے، اور ایک رب کی بھی سوچ ہے، مطلب پرسپیکٹیوز کی بجائے اگر ہم سوچ کی بات کریں، اب اس ساری سوچ کے اندر جب آپ اس کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں اوپر سے، تو آپ کو اینڈ میں سمجھ آئے گی کہ خشک سالی کا ایک بہت بڑا کی وجہ میرے نبی کا اظہار، اللہ کے نبی کا اظہار تھا لوگوں کے سامنے، کہ ان کی حکمت سے ان کو آگے لے کے آنا تھا، اور پھر اس خشک سالی سے ان کے بھائیوں کی اصلاح ہونی تھی، کہ ان کے بھائیوں نے مصر آنا تھا، اور پھر یہ وجہ بننی تھی، اور یہ پوری جدائی کے بعد ان کی والد کو جب یوسف علیہ السلام دوبارہ ملے تو خیر اس پہ اس اور ان کی بھائیوں کی اصلاح کیسے ہوئی، اور اللہ والے ہی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر کوئی بندہ برے کام کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لے گا، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ریسنٹلی کوئی 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہی جو ایک بندہ جس نے ایک لڑکی کو مار کے اس کا گلا کاٹ کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتا رہا اسلام آباد میں، پھر وہ لڑکی ایمبیسڈر کی بیٹی تھی، اور وہ جو بندہ لڑکا تھا وہ بہرحال اس کے پاس کوئی باہر کا پاسپورٹ تھا، وہ بچ گیا۔ تو وہ بندے کے متعلق آتا ہے کہ وہ سائکیٹرسٹ تھا، یا وہ برین یا وہ میڈیٹیشن کے بارے میں لوگوں کو بتاتا تھا، اس کو پتا تھا بچپن سے کہ اس کے اندر یہ اشتعال ہے، لیکن اس کو کنٹرول وہ نہیں کر سکتا۔ اب چاہے کتنا ہی پیار 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 کریں آپ، کتنی سبق کے درس دیں آپ، کتنی لیکچر باز ہو جائیں، لیکن جس وقت انسان کا پیٹ خالی ہوگا یا اس کو کوئی چیز پسند آ جائے گی، وہ اپنی درندگی پہ اتر آئے گا۔ بڑے بڑے ٹیچرز یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، آپ استاذہ ہی ہوتے ہیں نا کسی کمیونٹی میں، اخلاق کے لیول سیٹ کرنے والے، ان کی کرپشنز جب سامنے آتی ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پڑھائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ یہ بات نہیں ہم سمجھتے کہ یہ وہ پڑھائی نہیں ہے جو انسانیت کو اجاگر کرے گی، اسکلز ہیں۔ تو انسان بے شک کتنا مرضی روز صبر 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 کی تسبیح کرے، روز صبر کی تسبیح کرے، اور جب تک اس پورے پروسیس سے گزر کے ادب کی ٹریننگ نہیں لے گا اور اللہ والوں کی صحبت میں نہیں ہوگا، وہ صبر کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب کیا ہوا، اور وہ کیسے کیسے ثابت ہوگا، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گھر آ کے کیا بتایا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور کوشش یہی کی تھی کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھنا تھا تو وہ نہیں مارا انہوں نے۔ بڑے بھائی کے دل میں آ گیا کہ مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہی بڑا بھائی پھر وہ قمیض لے کے آیا خون لگا کے، تو یعقوب علیہ السلام اب قمیض سونگ کے کہتے ہیں کہ یہ یوسف کی قمیض نہیں ہے۔ ان کے پاس وہ دل، ان کے دل میں وہ ان کے دل کا وہ ناک، ان کے دل کی وہ آنکھ، ان کے دل کا وہ کان زندہ تھا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ اندھے گونگے بہرے یہ نہیں سوچ سکتے، جبکہ انبیاء کا دل زندہ ہوتا ہے۔ تو وہ خوشبو سونگ کے انہوں نے بتا دیا یوسف کی قمیض نہیں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ 70 یا 75 سال غالباً روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں، اب رو کس بات سے رہے تھے، کہ یہ میرے بیٹے، یہ میرے بڑے بچوں نے کیا کیا، ہے تو نبیوں کی اولاد۔ پھر وہ جو ظاہری محبت تھی وہ بیٹے کی، وہ غالب تھی، پھر ان کے اندر سے ان کو ایک جمال الہی، ایک وہ بھی رب تھا یعقوب علیہ السلام کے بعد، لیکن یعقوب علیہ السلام کی جو 70 سال کی جدائی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ جب ان پہ فرماتے ہیں کہ ان کا صبر، اور ایوب علیہ السلام کا صبر اور یعقوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، اور وہ ان کا خاصہ یہی ہے، اس دوران یہ جو 70-75 سال کے اندر، میری ناقص رائے کے اندر، یعقوب علیہ السلام تب تک وہ جدائی برداشت کرتے رہے، یا ان کو کروائی جاتی رہی، جب تک انہوں نے اپنے بیٹے کو
دونوں بیٹوں کو بلا نہیں دیا، جب تک اپنے دونوں بیٹوں کو بلا نہیں دیا، کیونکہ آخر میں کیا ہوا، خیر یہ کنکلوژن ہم آخر میں نکال لیں گے۔ تو اب جب وہ قحط سالی ہوئی اور یہاں کھانا ختم ہوا، تو یہ بھائی پھر اناج لینے کے لیے مصر گئے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ، جو ہم لاسٹ ویک بات کر رہے تھے، بڑے حکمت کے ساتھ ایک بھائی کو روک لیا اور باقیوں کو واپس بھیج دیا۔ تو جب باقی واپس آ گئے تو انہوں نے آ کے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بھئی وہ ہمارا بھائی تو وہ وہاں پکڑا گیا کیونکہ اس نے چوری کر لی تھی، اور بڑا بھائی بھی وہیں رہ گیا، اور ہم لوگ واپس آئے ہیں۔ تو ان کے والد کو پھر ان کی بات پہ لگا کہ یقین نہیں آیا، اور پھر ان کے والد نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے سب کو اب اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور پھر اکیلے ہو کے ایک جگہ بیٹھ گئے، سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ ٹائم تھا جس وقت وہ ان کی اس بات پہ اصلاح ہوئی کہ ڈائریکٹلی میری محبت، میری معرفت، میری ذات کی طرف دھیان کرو، ذریعہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے، یوسف تمہارے اور میرے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، میں ہی ہونا چاہیے، میں اور تم آمنے سامنے ہوں، بس میری مخلوق کے ذریعے سے ان پہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کر کے آپ میرا تقرب حاصل کریں، لیکن ان کو وہ صفت ہے میری، لیکن کامل میں نہیں ہوں۔ جس وقت انہوں نے دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، یا ابراہیم علیہ السلام مکہ میں جا کے اپنی بیگم اور بچوں کو چھوڑ کے آ گئے، کوئی مطلب یہ صرف ایک توکل، یہ اعلیٰ توکل ہے، یہ توکل کی اعلیٰ لیولز ہیں کہ ان کو ہر جگہ پہ رب ہی نظر آ رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پہ اگر ہم تھوڑی دیر رک جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی جب جنگ میں جاتے تھے اور ان کی شہادتیں ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے رو رہے ہوتے تھے اور وہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ایک ایک امت کے بندے کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ جس وقت وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بیٹھ کے کہ پہلے یہ شہید ہو گیا، اب جعفر بھی شہید ہو گیا، اور اس کے بعد اب خالد بن ولید نے ٹک اپ کیا۔ ہر ہر چیز کو خود سے دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں۔ پھر بیٹھے ہیں اپنی زوجہ کے گھر، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے بتایا کہ آپ کا نواسا جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، ان کی گردن اتار دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، لیکن کیا اس کو دل سے لگا لیا؟ نہیں، بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، ہر پیار محبت معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی ذات کی محبت سب سے آگے، وہ ہے تو سب میرے پاس ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام کے کیس میں ایسے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام 75 سال اس ٹراما میں رہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور کیوں ہو گیا، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ فرنٹ پتا ہے کہ یہ انہوں نے قربان ہو جانا ہے۔ 3 بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی، بیگم کی ڈیتھ ہو گئی، چچا کی ڈیتھ ہو گئی، صحابہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ علم الغیب، وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں کل کا پتہ لگ جائے، کامل ایمان کے بغیر میں اور آپ اس کو ہینڈل کر ہی نہیں سکتے، اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو چپ ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اٹل ریالٹی ہوتی ہے، ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن میں وہ ہونا ہی ہوتا ہے، قضا اور قدا کے درجے میں رہتے ہوئے۔ تو یہ جو اکثر لوگ علم الغیب کشف کے پیچھے جاتے رہتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ صرف ویسٹیج آف ٹائم اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اگر کسی کی باطن کی اصلاح کے لیے آپ کو کوئی انفارمیشن ملے تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، یہ اس کا ایک رائٹ نالج، اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اسم اعظم کا پا لینا کل جاننے کے لیے، اسم اعظم کا حصول ہے کل قلوب کی اصلاح کے لیے، اسم اعظم کا حصول اس لیے نہیں ہے کہ میں اسے کوئی سونا بنا لوں جیسے قارون نے کیا تھا۔ اسم اعظم کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات ایک کھڑکی کھول دے، میں ہر وقت اس کو دیکھتا رہوں، اور پھر اسی کے ساتھ میں لوگوں کی اصلاح بھی کرتا رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نوٹ کریں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کبھی مستقبل ماضی میں نہیں رہے، جو مقصد تھا اس پہ چلتے چلتے چلتے، اور وہ دن آ گیا کہ آج آپ کا دین آپ کے لیے مکمل ہو گیا۔ ہمارا دین بائی دا وے ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور ہم دنیا میں ذلیل ترین ہیں اس وقت، ایک مکمل دین کوڈ آف کنڈکٹ کے بعد بھی۔ بہت سوچنے کی بات ہے کہ کیوں، اور اس میں مظلوم میں ظالم میں خود ہوں۔ یہودیوں نے آ کے کہا تھا کہ آ، اگر یہ آیت ہمارے پہ اترتی نا تو ہم سیلیبریٹ کرتے کہ آج آپ کا دین آپ کے لیے مکمل ہو گیا۔
اور یہ قرآن کی آیت بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ آج آپ کا دین آپ کے لیے مکمل ہو گیا، ظاہری اور باطنی طور پہ۔ مطلب اخلاقیات بھی میں نے آپ کو ساری پڑھا دی ہیں، طریقے بھی بتا دیے ہیں، ظاہر انسان کو کیسے چلے کے چلنا ہے، بیویاں شادیاں کر کے، اور باطنی انسان کو کیسے اللہ کا عاشق بنانا، میں سب بتا دیا آپ کو۔ اسے کہتے ہیں دین کا کامل ہونا۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی چلتے رہے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹھ کے وہاں پہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں، اور معافی کس وقت ہوئی؟ جب دونوں بیٹوں کو قربان کر کے اللہ کی طرف دھیان کر لیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی بڑا پیار تھا اپنے والد سے اور اپنے بھائیوں سے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ بستا ہو، ایمان کا پہلا خاصہ کیا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ایمان ہی تھا نا، وہ تو اللہ کے عاشق تھے، لوگ ان کے عاشق تھے۔ اللہ والوں سے پیار ایک سرٹن ٹائم تک پہلے اللہ والوں کا پیار ہوتا ہے، بعد میں اللہ کے پیار میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکن دنیا داروں کا پیار پہلے اس سے پیار ہوتا ہے، بعد میں دنیا سے پیار ہو جاتا ہے، اور جو کہ انسان کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جس وقت اس خشک سالی کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد پہنچے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، اور جو آخری جو دفعہ جب گئے، تو ان کے والد نے کہا، جب چھوٹا بھائی بھی یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا اور پھر ان کو بھیجا واپس، تو اس دفعہ پھر اب ان کے پاس اناج ابھی بھی نہیں تھا، اور یعقوب علیہ السلام ابھی پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے علیحدہ ہو کے بیٹھ چکے، اور آنکھیں ٹوٹلی چلی گئی اب ان کی۔ تو پھر ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کے پھر دل میں آیا کہ جاؤ، دوبارہ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر یہ لوگ جب واپس آئے تو یوسف علیہ السلام سے ملے اور کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، اور ہمارے پہ صدقہ خیرات کیجئے، ہمارے پاس صدقہ خیرات مطلب ہمارے پہ احسان کرے، ہمارے پاس رقم بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی معاوضہ بھی نہیں، ہمیں اناج چاہیے، ہمارا والد بوڑھا، اور رو رو کے ان کی آنکھیں چلے گی۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، یوسف علیہ السلام نے رونا شروع کر دی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ہے کہ یہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسے ہوگا، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا تھا کہ یہ میری امت کے ساتھ ایسے ہوگا۔ 3 دن آپ کمرے سے باہر نہیں نکلے کہ میری امت آگ میں جلے گی۔ بال سفید ہو گئے سورہ حدید کے آنے کے بعد، جہاں پل صراط کا ذکر ہے۔ اگر براڈر اسپیکٹرم میں دیکھوں تو مجھے کس نے بتایا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے سے ہی اتنا پیار کرتے تھے جتنا ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ ہمیں صرف ایک اور دو واقعے بتا کے سارا دھیان ادھر ہی موڑ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں سے پھر میں بھی نکل جاتا ہوں، آپ بھی نکل جاتے ہیں، اور دین صرف کچھ ایونٹس کا رہ جاتا ہے، پریکٹیکلٹی میں دین رہتا نہیں۔ آپ کس طرح سے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں گے جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ ان کی ایفرٹس کیا ہیں آپ کے لیے؟ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہیں امت کے لیے۔ ابھی بھی ایک ایک بزرگ وہ مجھے ایک بزرگوں کا خواب یاد آ گیا کہ ان کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے پریشان ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت نے جو ہے، مطلب ان کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، اور وہ ایک پرانے گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کیفیت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری امت نے میرے دین کا کوئی خیال نہیں کیا، اور اس کا سارا نقشہ بگاڑ دیا، اور اپنا بھی نقشہ بگاڑ لیا۔ دین تو بندے کے ساتھ ہے، جب بندہ ہی نہیں ہے تو پھر دین تو مطلب وہ بک ہے جس کے اوپر اس گاڑی کو چلانا ہے، گاڑی نہیں ہے تو بک آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کو پریکٹس کرنے والے نہیں تو ریلیجن کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کو بھی ہمدردی تھی، انبیاء کو، اولیاء کو ایک ہمدردی ہوتی انسانیت کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، ہم پہ رحم کریں، ہمارے پاس معاوضہ نہیں ہے، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، آپ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیں، تو وہ رو پڑے، اور کہا کہ کیا تم لوگوں کو یہ بات یاد ہے کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو ایک دم وہ کہنے لگے کہ کیا تم یوسف؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرے رب کا احسان ہے، اور یہ بنیامین ہے۔ بنیامین تو خود تو وہ جانتے تھے، یہ میں یوسف ہوں، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ آج وہ مجھے اس مقام پہ لے آیا، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کیا تمہیں احساس ہے تم لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معافی مانگی یوسف علیہ السلام سے، اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ اب نوٹ کریں، 70 سال ان بھائیوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اور معافی کیا ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ زیادتی کی جائے اس سے معافی مانگنا، اور پھر اپنی اصلاح کرنا۔ اگر آپ اسی نیت سے گناہ کر رہے ہو کہ اللہ معاف کر دے، اگر میں گناہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معافی جس کے ساتھ زیادتی ہو، جب تک وہ معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اللہ کی اجازت سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔
کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا اور ابھی جا کے اس کا ٹانگ توڑ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کے رولز کوئی بائی پاس کر رہے ہیں کہ اللہ میں اس سے معافی مانگ لوں گا لیکن بندے کی میں ٹانگ توڑ دوں گا یا اس کا دل توڑ دوں. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور ان کو احساس دلایا. ابھی تک انہوں نے خود سے معافی نہیں مانگی. کتنا بڑا جھوٹ باپ سے بولا اور 70 سال اسی اس جھوٹ کی وجہ وہ بھگتتا اسی کیفیت میں چلتے پھرتے رہے. اور ابھی کسی کے ساتھ کسی کے پاس بھی جو نبیوں کا فیض تھا جو ان کے پاس تھا وہ اس میں سے کسی میں کمی نہیں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح چاہتے تھے. اور ان کی اصلاح کیسے ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کی نسبت سے ہوئی. اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کی اصلاح چاہتے تھے اور ان کی اصلاح کیسے ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کی نسبت سے ہوئی. یہ تھا سجدہ کرنا یوسف علیہ السلام کو. اور اس اتنے بڑے پلاٹ کے پیچھے ایک وومن کریکٹر بھی ہے، زلیخا، جو پہلے ظاہری عشق میں اور پھر باطنی عشق میں گرفتار ہوئی. اور اگر میں نے پچھلی دفعہ کسی کو ایسی باتوں میں نے بات کی جی زلیخا کی بات سے بعد میں نبی صلی اللہ بعد میں یوسف علیہ السلام سے شادی بھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو مجھے بڑی پھر سن کے اچھا نہیں لگا کہ شاید کوئی وہ پیور اہل حدیث ہیں. تو پھر مجھے لگا کہ میں نے کچھ بات بغیر پڑھے سمجھے کوٹ کر دی، کیونکہ تفاسیر میں یہ واقعات تو ملتے ہیں. تو پھر یہ بات جب دل میں اللہ کی ذات نے ڈالی کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق جب زلیخا کو بلا کے دربار میں گواہی مانگی گئی تو زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میں ابھی بھی سچی ہوں اور یوسف جھوٹا ہے. زلیخا نے ایڈمٹ کیا کہ یہ آدمی پاک ہے اور میں گنہگار تھی. اگر کوئی بندہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو مقرب الہی وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. اور زلیخا کی پھر بعد میں تفسیر میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی. لیکن زلیخا کے کیس میں غلطی کے بعد اس نے ایڈمٹ کر لیا، سب کے سامنے ایڈمٹ کیا اس نے کہ میں تھی غلط. اب یوسف علیہ السلام نے اس سے بھی معافی کروا لی، اس نے معافی مانگی، اس نے ایڈمٹ کیا. لیکن بھائیوں سے کیسے معافی کروائی؟ بتا کے ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا. ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں، ابھی بھی نہیں اس بات کو سمجھ رہے کہ آنکھیں ہماری وجہ سے گئی ہیں. جبکہ وہ زلیخا اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی کہ میں نے ظلم اور زیادتی کی اور یوسف اللہ کے نبی تھے اور ہے. اور پھر بعد میں دربار کے سامنے کہا کہ یہ پاک باز ہیں، فرعون کے سامنے کہا کہ یہ پاک باز ہیں. جبکہ جو ان کے بھائی ہیں ان کو بڑے طریقے سے ان کی انا، زلیخا کو تو ایک اس کے اندر کشمکش تو چل رہی تھی کہ یہ بندہ، ایک انا وہاں بھی تھی کہ یہ بندے نے میری بات نہیں مانی. لیکن وہ ریئلائز کر گئی کہ میں نے ظلم اور زیادتی کی اور الزام لگایا اور معافی بھی مانگی بعد میں. اور سب کے سامنے معافی نہیں، ایگری کر لیا. جب ایگری کر لیا تو اس کا مطلب ہے اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ غلطی پہ ہے، تو اس کی اصلاح ہو گئی. بھائیوں کے کیس میں جو پیور محبت تھی، کیونکہ مرد اور عورت میں تو ایک تیسرا رشتہ بھی آ جاتا ہے، اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن آ جاتی ہے، لیکن بھائیوں اور باپ کے درمیان جو محبت تھی یہ تو پیور محبت ہونی چاہیے. وہاں حسد تھا بھائیوں کے ساتھ، لیکن باپ کے ساتھ پیور ایک اللہ کی طرف ظاہری اور باطنی محبت کا ایک تعلق تھا. تو یوسف علیہ السلام نے پھر بھائیوں کو جب یہ بات بتائی تو بھائیوں نے پھر وہ معافی مانگی. پھر یوسف علیہ السلام اسی بڑے بھائی کو اپنی قمیض دی، ابھی بھی گئے نہیں. جب ان کے بھائی وہاں سے چلے تو 10 دن کے فاصلے سے 10 دن کا فاصلہ تھا ابھی. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ میں میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا دماغ خراب ہو گیا. مطلب وہ ہماری یہ لفظ میں کہ سٹیا گیا ہے بوڑھا. اور 10 دن کے بعد جب وہ آئے تو قمیص یوسف علیہ السلام کی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری اس قمیص کو ان کی آنکھوں پہ رکھ دیجیے گا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی. پہلے بھی قمیض آئی، پھر اینڈ میں بھی قمیض آ گئی سورہ یوسف میں. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جس وقت تک، اگر مصر سے چلتے وقت خوشبو آ رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی تھی ان کو؟ جب تک وہ اپنی سوچ، فکر اور غم کے پردے میں تھے، رضا الہی اس طرح سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب تک انہوں نے ان کو قربان نہیں کیا اور ہر چیز کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑ دیا، تب تک اس بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ 60-70 سال کی کہانی کے اندر اگر آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام جو کہ صادق نبی تھے، جن کے پاس علم نبوت تھا، اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیڈرز ہیں. مطلب آپ
سردار انبیاء کے، تو یوسف علیہ السلام ان کی کیبنٹ کے ایک نبی ہیں۔ یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی روح اقدس سے یا ان کے اس مدرسے سے تمام انبیاء کو اور پھر علماء کو اور پھر امتوں کو ملتا ہے۔ تو وہ جو نبوت کا علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، اس علم کا جو حصہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام نے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو براہ راست اللہ کی طرف سے تھا، اس 70 سے 80 سال کے اندر جو ہمیں سٹوری عطا کی اللہ نے، اس سٹوری کے اندر پیار محبت کی داستانیں ہیں، حسد اور کینہ کی داستانیں ہیں، اور اندر کے انسان کے متعلق کلوز ہیں کہ اگر میں حسد اور کینہ میں ہوں گا تو میں وقت کے ولی اللہ کے نیک لوگ نظر نہیں آئیں گے، اور جب تک میں اللہ تعالیٰ سے پیورلی بغیر کسی لالچ کے نہیں جڑوں گا، تب تک میں اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو ہم اس ساری کہانی کے اندر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ بتانے کے لیے کیا کہ جو بہت خوبصورت ہے وہ میرے عشق میں محبت میں گرفتار ہے، سب سے زیادہ خوبصورت میں ہوں، سب سے بڑا نظریہ اور انداز اور جو پہلو ہے، سب سے بڑی ڈومیننٹ واضح سوچ جو سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے والی، وہ میری سوچ اور میرا فیصلہ ہے، اور میں اپنی سوچ اور فیصلے سے ہر نبی ولی ہر انسان کو ہر طرح سے لے کے چلتا ہوں تاکہ اس کے اندر وہ پیورٹی وہ محبت باہر آ سکے، اور پھر اسی کے ساتھ وہ جو اللہ والے ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہ لوگوں کی معافی کروا لیتے ہیں۔ اگر میں کسی اللہ والے یا علماء کے ساتھ نہیں جڑا اور میں اکیلے میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی چلی جائے، لیکن میں معافی نہ مانگ پاؤں اور اصلاح نہ کر پاؤں۔ تو ایک نسبت ہونا بہت ضروری ہے ایمان کی، اخلاق کی ڈیولپمنٹ اور اصلاح کے لیے، اور اگر نسبت نہیں ہے تو انسان شیطان کے والے ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے معافی پہلے معاف کیا اور معافی کروائی ان کی، پھر یہ لوگ واپس آئے اور آ کے باپ سے معافی مانگی، یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگی، یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کے لیے معافی کی، اور وہ کپڑا جب آنکھوں پہ رکھا تو ان کی آنکھیں آ گئیں۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں حیات ہے۔ آپ کلام الہی پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ جب دل زندہ ہو تو اللہ کا کلام پڑھ کے آپ زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ اگر دل زندہ نہیں ہے تو پھر آپ سننے والے کے اوپر ہے کہ اس کو اس سے کیا ملتا ہے، اللہ کا امر تو اس کے پیچھے ہے۔ تو اگر میرا اور آپ کا دل زندہ ہے تو پھر آپ کی اخلاق، اعمال اور چیزوں کے ساتھ لوگوں کو خیر پہنچے گی، لیکن اگر آپ کا دل زندہ نہیں، نسبت اس کامل دل کی ہے جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، انہوں نے جب اپنی وہ قمیص بھیجی تو وہ قمیص جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی گئی، اور وہی بیٹا جو پہلے خون آلود قمیص لے کے آیا تھا، وہی بیٹا وہ زندگی سے بھری ہوئی قمیص لے کے آیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ مطلب اللہ والوں کے اور انبیاء کے جو قلوب ہوتے ہیں، ان کے دل میں جو بات آ جائے اللہ وہ کر دیتا ہے، یا ان کے تھرو اللہ نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ رونا ایک نبی کے لیے تھا، اور وہ رونا اصلاح کے لیے تھا، اور اس رونے کے ساتھ ہمیں ایک کہانی ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی واپس کر دیں۔ جب ان کی آنکھیں واپس آئیں تو یہاں سے دوسرا جو کریکٹر ہے زلیخا کا، جو بھی عشق یوسف میں برباد تھا، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی ان کو بھی سب کچھ لوٹا دیا گیا ہوگا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے آنکھیں جو واپس کر دی یعقوب علیہ السلام کی، تو زلیخا کو بھی زندہ کر دیا ہوگا، مطلب دوبارہ جوان کر دیا ہوگا، جو کہ کچھ لوگ نہیں مانتے کہ ضعیف احادیث اور سنی ٹریڈیشنز میں لوگ تفاسیر میں یہ واقعات ہیں۔ تو وہ نبی کی جب یہ صفت ہے، خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر طرح کے واقعات ملتے ہیں جو تمام انبیاء سے ملتے ہیں، لیکن میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی اس کیفیت یا اس زندگی حیات جو ان کے اندر اللہ کے فارم میں تھی، جب ان کی نسبت سے ان کے والد کی آنکھیں آ گئیں اور بھائیوں کے دل بدلے گئے، خالی ان کی آنکھیں نہیں آئیں، بھائیوں کی بھی باطنی بصیرت واپس آ گئی، وہ زلیخا کو بھی باطنی بصیرت مل گئی، ظاہری اور باطنی دونوں ہی عطا ہو گئی۔ یہ رہبر کامل اور مرشد کامل کا اصل
کام ہوتا ہے دنیا میں کہ اس کے ساتھ میں رہتے ہوئے آپ کو ظاہری باطنی لباس اور حیا اور حقیقتیں عطا ہو جاتی ہیں، اور آپ کا ایمان اور دل زندہ ہو جاتا ہے، ایمان کا درخت آپ کے دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے، اللہ کے اسم کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اللہ کا تصور، اللہ کے نبی کی محبت، دین کی سمجھ، قرآن، یہ سب آ جاتی ہے جب آپ اس صحبت میں ہوتے ہیں اور ان قلوب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ چلتے رہتے ہیں اور اس میں اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا، دین ہم اپنی اس بات کو کنکلوڈ کریں گے کہ اس سارے واقعے کے اندر ایک اور اسپیکٹ جو اللہ تعالیٰ نے، اور اکثر وہ میرے شیخ سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں، کچھ باتیں کچھ وقت کے بعد سمجھ آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھا رہی ہے کہ راضی بر رضا رہنا، یوسف علیہ السلام کو کیا اپنے والد سے پیار نہیں ہوگا؟ جب بھائیوں نے کہا کہ باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو رو پڑے۔ جس کو مخلوق اللہ سے پیار ہے وہ مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی کا جنازہ بھی دیکھتے تھے تو رونے لگ پڑتے تھے کہ میرا امتی، شاید وہ نسبت نہیں سمجھ سکتے، میں تو اپنا گھر اپنے بیوی بچوں سے باہر نکلوں گا تو مجھے کچھ نظر آئے گا، جب اللہ دل میں آئے گا تو مخلوق کی محبت دل میں آئے گی، اللہ دل میں آئے گا تو مخلوق کی محبت دل میں نہیں آئے گی، اوپر میں ہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کے لیے دعا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے تو کہا یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا فرما دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے ظاہر بات جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کر دے۔ بہت خوش ہوئی وہ، تو کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بڑی بڑی خاص دعا دی، اس کا مفہوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امت کے ہر بندے کے لیے یہ دن میں کتنی کتنی دفعہ 70 دفعہ یہ دعا کرتا ہوں، ایک ایک بندے کے لیے۔ وہ کیا ویژن ہے، وہ کیا حساب کتاب ہے، کیا کہ دماغ کی وسعت ہے، کیا نالج ہے، یہ تو آپ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور انبیاء کا سردار بنایا تھا، اور نبوت اٹ سیلف ایک بہت بڑے دائرہ کار کا نام ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ پائے۔ تو اب اس میں جو اگلی بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام محبت کے باوجود بھی اس پلان پہ چلتے رہے جس پہ اللہ ان کو چلا رہے تھے۔ کنویں میں گرے، مصر پہنچے، جیل گئے، بادشاہ کے دربار پہ پہنچے، خشک قحط سالی کا علاج کیا، اور قحط سالی کا علاج کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ میرے والد کی کیا کیفیت تھا، یا وہ مجھ سے جدائی میں یا وہ والد مجھ سے جدائی میں ہے۔ ایک منٹ جی، ذرا یہ نیچے ایک سی کال جی سوری، وہ ایک نیچے صاحب آئے، ان کی کال آ گئی تھی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو بھی جس وقت وہ قمیض عطا ملی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بتاتا کہ مجھے بہت کچھ ایسے، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا جو آپ کو اس کی سینس نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب سے پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور میرے وصی یہی ہوں گے، اور وہ مر نہیں سکتے۔ وہ جدائی، ان کی ظاہری جدائی سے وہ پریشان تھے، اور قرب الہی کی وجہ سے وہ جدائی اوور کم ہو جانی چاہیے تھی۔ جیسے قرب الہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم اوور کم ہو گیا تھا کہ میرے نماسے کو شہید کر دیا جائے گا، جیسے قرب الہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ کے بعد پتا تھا کہ اسٹل مینج بڑھتے رہنا ہے، جیسے قرب الہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے فوت ہو گئے لیکن آپ آگے بڑھتے رہے، جیسے قرب الہی کی وجہ سے ان کے پیارے ترین صحابہ شہید ہوتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی رہے اور آگے بڑھتے رہے، جس میں ان کے چچا بھی شامل ہیں۔ آج کا مسلمان یوسف علیہ السلام کی طرح سے یہ سبق کیوں نہیں لیتا کہ جو ماضی میں ہونا تھا ہو گیا ہے، اور جو فیوچر میں ہونا ہوگا میں اس کو روک نہیں سکتا۔ میں رونے پٹنے کی بجائے اپنے نفس کا علاج کروں، اور میرے مالک کی مرضی کے مطابق اپنے رب کو اپنے دل میں بساتا 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 جس وقت میں اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ جاؤں گا اور اپنے رب کی مرضی اور اس کی محبت کو دل میں مقدم کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ جو وقت کے امام ہیں،
یا جو وقت کے نیک لوگ ہیں، یا اللہ تعالیٰ خود سے ان کو میری طرف متوجہ کر دے گا اور خود بھی میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ آج بہت سے لوگ غیبت میں جو امام ہیں، آج بہت سے لوگ یا ماضی کے کچھ واقعات ہیں ان کو لے کے رکے ہوئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی طرح صرف رو رہے ہیں، پر یوسف علیہ السلام کی صفت کسی کو یاد نہیں آ رہی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کسی کو یاد نہیں آ رہی کہ ان سب کو لے کے چلنا اللہ کے بندے کی طرح، اور یہ ایسے ہی تھا اور ایسے ہونا ہی تھا، اور مجھے بڑھتے چلے جانا، مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے دور حاضر کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے۔ خیر، یہ ایک سائیڈ میسج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح کیا اس صورتحال میں، کہ ہم لوگ یا ہمارے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہمیں وہ قرآن کا حصہ جو ضرورت جو ہمیں صرف پھنسا سکتا ہے کہیں، ہمیں ادھر ہی ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اس ذات کی کامل خوبصورتی، اس کا اس کا مقصد، اس کی اس کا اس کا تعلق، یہ ہم پہ واضح نہیں کیا جا رہا، تاکہ ہم ان تمام واقعات کو لے کے اس اللہ کی ذات کی محبت کی طرف بڑھتے جائیں، رکے نہیں، اور پھر جب اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیں اس محبت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی توجہ ہماری طرف ابھی بھی ہے، اور اور بڑھ جائے، اور پھر میرا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے، اور میں اپنے اخلاق کی اصلاح کروں۔ اس وقت پھر جو وقت کے نیک لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ڈال دے گا، چاہے وہ وقت کے امام ہیں یا علماء ہیں، کہ یہ وہ میرا خاص بندہ ہے، اس کے دل سے میری خوشبو آتی ہے، آپ اس کو عطا کریں، یا اس کو اپنی جماعت میں شامل کریں، یا یہ ہمارا خاص بندہ ہے، آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، جیسے علماء کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جیسے اللہ والوں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ میرا مقرب ہے، آپ بھی اس کا خیال رکھیں، آپ اس سے پیار کریں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پہ آتے ہیں، وہاں سارے فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے، پھر وہاں سے 6 آسمان پہ، پھر 5ویں آسمان پہ، پھر دنیا کے آسمان پہ، ایون جانوروں تک کو بتا دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی عزت رکھ دی جاتی۔ یہ ٹریک تو میرے لیے کھلا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری محبتوں کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہٹا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا کے۔ ہمیں اپنی لائف میں جو ماضی میں ہو گیا اور جو مستقبل میں، مستقبل کا مطلب میں اللہ سے الگ نہیں ہونا چاہیے مجھے، ہمیں اپنی لائف میں چلتے رہنا ہے، اور اب پوری کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اس کی ذات کی محبت اور اس کی ذات کی کو جو دل میں بسانا ہے، اس پروسیس کو جلد از جلد کمپلیٹ کروں، نہ کہ میں کسی غم اور پریشانی میں بیٹھا رہوں، اور اس غم کو، اس تعلق جو اللہ کا تعلق ہے میرے دل میں، اس تعلق سے زیادہ بڑا کر لوں اور بے یقین ہو جاؤں۔ خیر، اب زاہد بھائی آپ کی بات ابھی میں کی طرف آتا ہوں۔ خیر، بیفور وی موو آن، تو یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری تھی، اس سٹوری کو سب کے ساتھ ڈسکس کرنے کا ایک ہی مطلب کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ، میں یہ آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہ رہا تھا قرآنک پرسپیکٹو میں، کہ اصلاح اور ایمان کی، نفس کی اخلاقیات کی اصلاح، معافی اور ایمان کے درجے تک پہنچنا، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ والوں کی، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، جن کے پاس فیض ہے علم نبوت کا، کیونکہ نبوت کا سارا ورثہ اس وقت امت محمدی کو قرآن اور دین اور شریعت کے اندر ڈال کے دے دیا گیا، لیکن اس کے کیریئرز یا اس کے وارث علماء ہیں، جن کو ہم اولیاء بھی کہتے ہیں اور علماء بھی کہتے ہیں، آپ مرشد کہہ لیں، آپ امام کہہ لیں۔ جب آپ انہی صحبتوں میں ہوں گے تو اخلاق کی اصلاح ہوگی، اور پھر آپ کی جھوٹ سے جان چھوٹے گی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ ہی بتایا تھا نا، کہ ہمارا بھائی مارا گیا، اور پھر اس کی معافی بھی نہیں مانگ سکے۔ بھائی نے ہی معافی دلوائی کیونکہ وہ اللہ والے تھے، اور پھر معاف کیا تو ان کی اجازت سے ان کو توفیق ہوئی معافی مانگنے کی، اور والد نے بھی نہیں معاف کیا ان کو، پھر انہوں نے آ کے والد سے معافی مانگی تو والد نے معاف کیا، اور معافی چلی کہاں سے؟ یوسف علیہ السلام سے چلی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ اللہ والے وہ ہیں وہ معاف بھی کرتے ہیں، اور حکمتاً ہمیں لائف میں اگر کسی کی اصلاح درکار ہے، جو کہ بی بی غلام فاطمہ نے آخر میں کہا تھا کہ کسی کی اگر اصلاح درکار ہے، اور اگر آپ سچ پہ بھی ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہا اپنے من کے اندھیرے کی وجہ سے،
تو پھر اس ٹائم پہ بڑا دل کر کے، تکلیف برداشت کر کے، اللہ سے مانگ کے، آپ کو خاموشی اختیار کر کے چلتے رہنا ہے۔ کوئی بھی آوازاری، کوئی بھی پریشانی، یاد یا تعلق میں کمی نہ ڈالے۔ اگر کوئی بھی بات، کوئی بھی آوازاری، کوئی پریشانی، کوئی چیز یاد، تعلق اور اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے اس میں بے یقینی، مایوسی یا پریشانی ڈالے، تو وہ فتنہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، مجھے آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، ظاہر حاضرین و غائبین جتنے بھی ہیں، جو موجود آنے والے چلے گئے ہیں، ہم سب کو اپنی ذات، یہ تمام حکمت قرآن، دین کی سمجھ، اپنا اسم کا دل میں بس جانا، اپنی وحدانیت، آ، ہم جو ہمارے اندر بس جائے، اس دین کا سمجھ، یہ سے اپنے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس اللہ والوں کی صحبت اور یہ سلسلہ، ان سب کے دروازے دائمی طور پہ ہمارے لیے کھولے، اور ہم سے ان چیزوں کو آگے پاس آن کرے، اپنی ذات کی صفات، حکمت، نور، محبت، ہر رنگ، خوشبو، اس کا اظہار ہمارے قلوب سے اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کرے، اور جو رحمت، برکت، خیر، کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی عطا کریں، اور اپنے پیاروں کو جو عطا کی ہمیں بھی عطا کریں، اور جن شرور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو بچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پیاروں کو، اللہ ہمیں بھی ان سے بچائے، اور ہر شر اور برائی پہ، ہر خیر کو، جنہوں نے انسان جو خیر پہ، ان کو فتح عطا کرے، ظاہری باطنی شفا، ظاہری باطنی رزق، ظاہری باطنی صحت و تندرستی اور عافیت کے خزانے کھولے، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح، نصرت دائمی طور پہ سب کے ساتھ رکھے، مستقل مزاجی، استقامت والا ایمان بڑھتا ہوا، پیار اور محبت، تعلق عطا کرے ہم سے، ہماری اولادوں سے، یہ نور جو ہے یہ دنیا میں پھیلے انشاءاللہ تا قیامت، اور جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام نازل فرمائے، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، اہل بیت پر، اللہ والوں پر، تمام جنوں انسانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے، اور جو لوگ بزرگ چلے گئے ہماری دنیا سے، جنوں اور انس، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے۔ تو اس کے بعد میں جو ابھی ہم جو بات تھی، زاہد بھائی کا کوئی سوال تھا جو کہ میں پڑھ نہیں سکا اس کے اندر۔ زاہد بھائی، میں ایک منٹ دیکھتا ہوں آپ کا کیا اس میں سوال آیا تھا۔ نہیں، زاہد بھائی کی طرف سے تھا یا کسی اور کی طرف سے تھا؟ ابھی مجھے کوئی ایک میسج آیا تھا، لیکن مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ ہاں جی، یہ کہ حضرت یوسف اسلام کی ڈسکشن سے پہلے ہم سیلوٹیشنز پر بات کر رہے تھے، وہ باقی رہے گی جی۔ زاہد بھائی، دوبارہ سے ذرا الیبوریٹ کریں کہ ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ جی، جہاں سے ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے اپنی ڈسکشن کو ایک سلوشن پہ روک دیا تھا، جہاں سے آپ نے کہا تھا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اور سلوشن پہ ہم نے ڈسکشن سٹارٹ ہی کی تھی، تو اس کے بعد ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا تھا۔ جو ہمارا کوشچن تھا اس کو بیس لے کے آپ سلوشن بتا رہے تھے۔ ہاں جی، سلوشن یہی ہے۔ سلوشن کیا ہے کہ جھوٹے کا جھوٹ اور حسد کا علاج، اور دنیا کی محبت کے اندر اللہ کی ذات کی محبت کی وضاحت، یہ صحبت اللہ اور اللہ والوں کی صحبت سے ہی ملتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے علاج کر لیا اپنے بھائیوں کے جھوٹ کا، معافی کا باعث بنے، اور سب کی اصلاح کر لی، اور خود بھی تکلیف میں، اور اب تکلیف سے ہی جدائی کی، لیکن اس ویژن پہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس پہ سب کی اصلاح کروا لی۔ ایسے اچھا ہی اللہ اچھا تبارک و اچھا اصل میں تعالیٰ ایک جی۔ ایک سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ لیٹ جی سے لیٹ سے کافی بندے، لیٹ سے میں ہم اپنی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ سم ٹائم ہمیں جی لگتا ہے کہ جی ہم رائٹ وے پہ چل رہے ہیں، اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، لائک وہ بالکل ہی رانگ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ 70 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معافی ملی حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ان کے والد صاحب سے، ان کو ریئلائز ہی جی نہیں ہوئی اپنی غلطی، اور وہ چلتے رہے لائک۔ دوسری جی اگزامپل میں آپ نے کہا کہ لیٹ سے کہ بندے کے راؤنڈ میں شیاطین ہیں، اور وہ اس کی دل میں اپنی چونچ لگا دیتے ہیں، اور وہ وہی کرتا ہے جو کچھ وہ زندگی میں، مطلب شیاطین اس سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جی نارمل بندے کو یہ ساری سچویشن کو ریئلائز کیسے ہوگی؟ لیٹ سے کہ وہ آفٹر، اب اس کو سم ایئرس اس سے جا کے وہ پینک سچویشن کریٹ، اور اسے پتا چلے یار یہ تو میں ساری زندگی غلطی کرتا رہا ہوں، تو اسے پہلے ہی کیوں نہ اس چیز کا خیال آ جائے؟ اس سے پہلے خیال آ جائے، تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے ثابت ہے کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھیں کیوں چلی گئیں، تو یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ جی میری آنکھیں جانے کی ریزن ہے کہ بس یوسف کی اللہ تعالیٰ نے یوسف کی جدائی میں یہ سب ہو گیا، تو اللہ اللہ یوسف مجھ سے جدا ہوا اور یہ سب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی یعقوب علیہ السلام کو کہ یعقوب آپ مخلوق سے میرا گلہ تو نہ کریں۔ تو پھر انہوں نے معافی مانگی کہ یہ تو آپ میرا، مطلب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہی الہی کے تھرو کہ آپ نے تو مخلوق سے میرا گلہ ہی کر دیا کہ اللہ نے یوسف کو دور کیا اور میری آنکھیں چلے گئیں۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ ہاں یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر انہوں نے معافی مانگی، اور وہ اللہ کے مقرب تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم والے تھے۔ پھر اس کے بعد سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جب لوگوں نے آ کے پوچھنا کہ آپ کی تو آنکھیں چلے گئیں، بہت ہی ظلم ہوا آپ کے ساتھ، تو انہوں نے آگے سے یہ کہنا شروع کیا، کہا کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے اور اس میں کوئی خیر ہے اور میں اس پہ راضی ہوں۔ عام بندے کے پاس وہ جو ایک ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے کہ مقدر اچھی بری تقدیر پہ یقین، عام بندہ صرف اس یقین سے چپ کر کے چلتا جائے کہ اس میں میرے لیے خیر ہوگی، اور اپنی چیخ اور پکار رونا پیٹنا اللہ کے ساتھ کرے، آ، اللہ سے گلا کرے، مخلوق سے نہ گلا کرے، اور اس کے حالات اور واقعات زمانہ اس کو بتائے گا کہ اس کی مرضی کے مطابق معاملات نہیں چل رہے، لیکن یہ یقین رکھے کہ ان سب کے پیچھے اس کے رب کی اس سے بھی بہتر کوئی مرضی ہے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری مرضی کا کام ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپروو کیا، لیکن جب میری مرضی کا کام نہیں ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی بہتر اب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو عام بندہ اپنی لائف میں راضی بر رضا رہے، صبر اور یاد کا دامن تھام کے رکھے، اپنے رب پہ یقین رکھے کہ ہر معاملے میں بہتری ہوگی، اور اگر اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو جس طرح سے کام جس صورتحال میں ہو رہا ہے، جیسے اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اب ان کو تو بادشاہ بنانا تھا، یا کنویں میں اس لیے گئے کہ بھائیوں کی معافی کروا لیں گے، یا کنویں میں اس لیے گئے کہ مصر کو اسلام پڑھا لیں گے، کتنے اینگل نکلتے ہیں، لیکن وہ کنویں سے بکے، پھر زلیخا کے پاس چلا کہ پھر زلیخا کے پاس پہنچے، وہاں سے پھر جیل میں چلے گئے۔ وہ بھی چلتے چلے جا رہے ہیں، پروگرام تو کسی بڑے ڈائریکٹر کا ہی چل رہا ہے، ہم سارے تماشا کرنے والے، مداری تو کوئی اور ہی ہے۔ تو عام آدمی میرا اور آپ جیسا، اس کے لیے سب سے آسان حل یہی ہے کہ راضی برضا چلتا رہے، اور جو محنت نہ چھوڑے، اور جو اس کے سامنے چیز آ رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، مایوس ہوئے بغیر لائف میں آگے بڑھتا رہے، جو کہ اس پوری سٹوری میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کو چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے لائف میں، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، کانسیپچولی، فزیکلی۔ جیسے ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ریلیجیسلی کسی پوائنٹ پہ آگے رک جاتے ہیں، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہو گیا، بس اب کیوں ہوا اس کے چکر میں خود بھی برباد ہے، لوگوں کو بھی برباد کیا ہوا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو نہیں لے کے رکے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، آپ چلتے چلے گئے، اپنے ہاتھ سے ساری قربانیاں کروائیں، چلتے چلے گئے۔ مجھے اور آپ کو بھی چلتے چلے جانا ہے، میری مرضی کے خلاف کام، میری مرضی جیسا کیوں نہیں ہوا نہیں ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام کی مرضی کے مطابق بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ چلتے چلے جا رہے تھے، جو جو رو رہا تھا وہ رو کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکا، جو ضد پہ تھا وہ ضد کے ساتھ بھی اس کو چینج نہیں کر سکا۔ حکمت سب سے اوپر اللہ، اور جس کو اللہ چاہے، جو اللہ والے ہیں انہی کی بات، کیونکہ اس بات کے ساتھ اللہ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی اللہ پہ چھوڑ دی ہوتی ہے، پروگرام اللہ کا ہی چلے گا۔ مجھے اور آپ کو اب یہ بھی تو، یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اتنی تکلیف دی فار واٹ؟ مجھے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ پیار ہو جائے تو کیا کرنا، نفرت ہو تو کیا کرنا، معافی مانگ لینا، جان بوجھ کے گناہ نہ کرنا، پیار اللہ سے سب سے زیادہ کرنا، مخلوق کا پیار اس کے بعد رکھنا، قحط سالی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر قحط سالی نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کبھی بادشاہ بن سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی اور پلاٹ بنانا تھا۔ ہر چیز اس وقت سمجھ نہیں آتی، بعد میں سمجھ آتی ہے، تو صبر از دا اونلی وے آؤٹ۔ چلتے رہنا، نسبت میں رہنا، یاد کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور نماز میں ذکر بھی آتا ہے، یاد بھی آتی ہے، اور صبر ہے آپ کے اندر کا ٹھہراؤ، کہ چلتے چلے جانا، کنکلوسیو نہ ہونا۔ آج ہم بہت زیادہ ججمنٹل اور کنکلوسیو ہیں، اور فوراً مطلب ہم اس کو اینالائز، اللہ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی، اینالائز کرنے کی ایبلٹی، حکمت عملی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمیں امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ میرا رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمیں چلتے رہنا چاہیے، اور حالات اور واقعات سے ایسا کرنا چاہیے کہ میری مرضی کا کام ہو جائے تو شکر گزار ہو جانا ہے، اور اگر میری مرضی کا کام نہیں ہوتا تو خیر ہی کی طرف کام جا رہا ہے۔ یہ
کھلا چھٹا ہوا کام نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ سب کھلا، مطلب یہ 75 سالوں میں جب یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے اور ان کے والد، ان کے بہن بھائی، ان کے بھائی اس دل پہ پتھر، اس غلطی کا پتھر اپنے دل پہ، اپنے کندھوں پہ لے کے 70 سال پھرتے رہے. اور یوسف علیہ السلام اس جدائی میں 70 سال تک ویٹ کرتے رہے کہ ایک وقت آئے گا. اور یعقوب علیہ السلام کو جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ میرے والد اور میرے بھائیاں کے معافی مانگیں گے، اس سارے کو 80 سال لگے میٹرلائز ہونے میں. تو میرا خیال ہے کہ حالات اور واقعات کے ساتھ، اپنی محنت کے بعد حالات اور واقعات کے ساتھ چلنے میں ہی خیر ہے، اور جڑے رہنے میں خیر ہے. آہ، جی، جڑے رہنے میں جی خیر، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، لیکن پوائنٹ وہاں آمین. پہ یہی آ جاتا نا کہ اب اگر ہم گیپ دے کے بھی کسی کو کوئی اس ذہن کا ہے کہ وہ اپنی بات کو ہی کہتا ہے کہ میں ہی پرفیکٹ ہوں، میں ہی صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرا انسان اس کو جان گیا کہ بھی یہ تھوڑا بہت غلط بیانی ہو رہی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے. کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صلح رحمی کا بھی حکم دیا ہوا ہے، اس چیز جی کو، رشتوں کو نبھانے کے لیے انسان پھر، لیکن اپوزٹ وہی چیزیں پھر بھی ریپیٹ ہوتی ہیں. تو پھر جو جا رہا ہے، ملنے جا رہا ہے آپ سے، جو بیٹھ رہا ہے آپ کے پاس، کیا وہ، میرا سوال تو پھر یہی تھا نا کہ کیا وہ پھر وہ بھی گناہ گار ہی ہوگا کہ وہ اس دیکھیں، کا اب اس میں جھوٹ صفت سن ہے. بھی رہا ہے اور اس پہ، نہیں، کیونکہ ایک وہ پردہ داری. تھوڑی سوری، کیونکہ جی جی. کے بارے میں کہا تھا نا، اس شخص کی تھوڑی سی عادت ہے، تو وہ اگلا شخص بھی جھوٹ بولتا ہے، ایڈ کرتا ہے چیزیں اپنے آپ کو، وہ بھی دوسرا بندہ بھی کرتا ہے، تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا یقین بھی آ گیا تھا کہ ہاں بھی ایسا ہوا ہوگا. لیکن بعد میں تھرڈ پرسن سے پتا کیا تو کہتا جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، اب اس میں تو آپ یہاں بات کر ایک رہے ہیں یہ پردے پوائنٹ. داری کی. بات کیا ہے کہ اگر تو جی. کسی سے کوئی آپ سے پوچھے آ کے کہ اگلا بندہ کیسا ہے، کوئی رشتے کی بات ہو یا کوئی اور کاروباری لین دین کی بات ہو، تو یہاں پہ آپ اپنی سنسیئر اور ٹرو، کوئی منافق آدمی کے بارے میں، کوئی منافق آدمی ہو اور کوئی دوسرا اس کے ساتھ کاروبار یا رشتہ، کوئی کاروبار، کوئی ایسا معاملہ کرنے لگا، تو آپ جب مشورہ مانگا جائے تو اپنا سنسیئر مشورہ ضرور دیں. بصورت دیگر پردے داری اور عفو و درگزر از دا اونلی وے آؤٹ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے، ایک چچا نے ان کو امان دی ہوئی تھی اور ایک چچا ان کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفت سے کبھی نہیں ہٹے. اب اگر اس بندے کی زندگی میں ہدایت نہیں ہے تو آپ اپنا اخلاق جو ہے آپ اس کو تو نہیں خراب کر سکتے. ٹھیک ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا اور آپ کو واضح ہو گیا کہ دل سے آپ کے ساتھ نہیں چلتا، تو پھر آپ اپنا رخ بدل لیں اس بندے سے. لیکن پھر بھی پردے داری رکھی جائے، مطلب مشورہ جب تک آپ سے کوئی اس بندے کے متعلق نہیں مانگتا، اس کے اپنے اعمال ہیں. اب اس میں 100% تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ارد گرد ہر بندے کی اصلاح ہو جائے، لیکن اگین ہر بندے کی اصلاح تبھی ہوگی آپ کے ارد گرد جب آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہوں گے. اس پوری کہانی کے اندر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی اصلاح نہیں کر پائے، یوسف علیہ السلام نے یہ سب کام سر انجام دیا، اور کتنے صبر کے ساتھ، 70 سال کے بعد. اور یہ چھوٹی سی غلطی جو ان کو، یہ چھوٹی غلطی نہیں تھی، کسی کو مار دینا اس انا کے چکر میں، یہ شرک کے بعد بڑے بڑے گناہوں میں آتا ہے قتل کر دینا. انہوں نے قتل کیا نہیں، لیکن نیت وہی تھی. تو وہ پھر، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو اصلاح ملے، پھر اس کا حل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے اللہ کو بہت یاد کریں اور رو رو کے اللہ سے لوگوں کے لیے ہدایت مانگے. آئی ایم شور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس دعا سے لوگوں کے دلوں کو زندہ کرے گی انشاءاللہ. 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 دوسرا آپ کی گفتگو میں سے نا ایک پوائنٹ سمجھ میں، وہ اس کو آپ چاہے کل روشنی ڈال لیں یا نیکسٹ ویک جی، میں. کون سی؟ ابھی آپ نے کہا نا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت روتے تھے. جی تو آپ نے ایک پوائنٹ بیچ میں ایڈ کیا تھا کہ کسی کافر کو بھی میت دیکھ کے آپ بہت روتے تھے. تو آپ کا جملہ تھا کہ میری امت کا، کیا کافر جی. بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوتے ہیں؟ یس یس. آپ سے اب نبی کوئی نہیں آئے گا ابھی، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں ہے، وہ امتی ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت ہے اس پہ لاگو ہے. جن اور انسان جتنے بھی ہیں ابھی، خالی پاکستانی تھوڑی امتی ہیں.
ایک عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے، اب وہ اپنے والدین کی چیز کو کیری کر رہا ہے. تو ایک ایک انسان، ایک ایک جن آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آپ کا امتی ہے. تو اس میں یہ متفق علیہ ہے. وہ کرسچن بھی امتی ہے، وہ یہودی بھی امتی ہے، مانتا نہیں ہے. میں مسلمان ہو کے ہندو دیوبندی، بریلوی، شیعہ سنی ہو کے میں تب بھی امتی ہوں، وہ ہندو ہو کے بھی امتی ہے. تو اب کوئی ہوگا اللہ والا جو سب کو اللہ سے جوڑے گا. ہم مسلکوں کو خدا نخواستہ اگر لے کے بیٹھ رہے تو یس دے آر امت، یس دے آر. موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ضرور کیجیے گا، کیونکہ بچوں سے ہم اگر اس موضوع پہ بات کرتے ہیں نا، کسی بھی موضوع، وہ ریفرنس مانگتے ہیں، کون سی حدیث میں ہے، کون سی جی نمبر کیا ہے. وہ بچے اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں. پھر یا تو خود آپ نے پڑھا ہے، وہ سوال سے جی سوال تو نکلتے آتے ہیں بچوں کے بھی. جی 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 جی. اب قرآن میں بہت جگہ پہ ہے نا کہ اے نبی، یہ جو مشرکین ہیں ان کو قرآن سنائیے. اب وہ امتی تھے تو ان کو قرآن سنانا تھا. اہل کتاب کو قرآن سنائیے. اب اہل کتاب میں عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں. اور جب مشرکین کا ذکر آ گیا، جی آمین، اب جب مشرکین کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام ایڈریسز ہیں. تو قرآن تو بھرا پڑا ہے کہ دائی جن جن کو ایڈریس کرنا ہے تمام. اچھا، الحمدللہ ہی رب العالمین اور رحمت للعالمین. سو یہ جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور یہ امت باقی امتوں کی سردار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمام لوگ آتے ہیں کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. ہم اگلا سیشن آن کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی، اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. اوکے جی، اوکے.